تو اگر آپ نے پاکستانی اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے، یہاں سے ایجوکیشن لی ہے اور پاک اسٹڈی کی کتاب کبھی پڑھی ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نے محمد بن قاسم کا نام نہ سنا ہو، کیونکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان 1947 میں بنا، مائنڈ یو دس از ناٹ دا اسٹیٹ نیریٹو۔ اسٹیٹ نیریٹو یہ تھا کہ پاکستان بنا 712 میں، جب محمد بن قاسم یہاں پر آیا اور سندھ پر اس نے حکومت کی، اس کے بعد سے ہی پاکستان کی بنیاد ڈل گئی تھی۔ باقی سارا جو عرصہ گزرا وہ تو انتظار تھا اپنا وطن حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ بیانیہ تھا جو میں نے بھی اسکول میں پڑھا، کیونکہ فرسٹ سٹیزن کے نام سے پکارا جاتا تھا محمد بن قاسم کو، اور بہت سے کروڑوں اور پاکستانیوں نے پڑھا۔ ساتھ ساتھ یہ کہ ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر یہ انشور کیا گیا کہ پہلے جہاں یہ جو ڈوز ہے ڈیلوژن کی یہ 5 یا 10 ایم جی تھی، وہ انہوں نے پھر 500 ایم جی تک وہ اس کو لے گئے نا، یہ گولی تھوڑا اور بڑا کر دیا کیپسول انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ اب سارے پاکستانی اسے کھائیں اور سکون کی نیند سو جائیں، کیونکہ ہم ڈیفائن کریں گے آپ کون ہیں۔ صحیح؟ تو کوئی ریجنل لینگویج، کوئی ریجنل کلچر، کوئی ریجنل ثقافت، کوئی علاقائی زبان، کوئی علاقائی شناخت، کوئی آئیڈینٹی بچی نہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم بتائیں گے کہ پاکستان کی تحریک کب چلی، کس نے چلائی، کہاں پہنچی، اور اس میں کون کون سا ہیرو ہے اور کون کون سا ویلن ہے۔ اور یہ کرتے ہوئے بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے باہر سے آ کر صرف پلنڈر، لوٹ، مار دھاڑ اور اس کے علاوہ سلیوری یہاں پر انفورس کی، ان کو سلوٹ مروائے گئے، اور بہت سے سنز آف دا سوائل جو کہ اپنی مٹی کے لیے لڑکے اپنی جانیں دے گئے، ان کو گالیاں دینا سکھا دیا۔ تو آج ہم نے سوچا کہ پہلے روز سے جو محمد بن قاسم کے حوالے سے ہمیں تاریخ بتائی جاتی ہے، کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ کبھی ہم اسکروٹنائز کریں گے ان چیزوں کو جو کہ ہماری سب کانشیس کا پارٹ بن چکی ہیں۔ آج تک پاکستان کے اندر آپ ایک بیہیویئر دیکھ لیجئے کہ یہ جو انویڈر مینٹالٹی ہے، اس کو سلوٹ مارنے کا اب بھی اتنا شوق ہے کہ اپنے بیک یارڈ میں کوئی زیادتی ہو جائے بولیں گے نہیں، لیکن ہزاروں میل دور سے اگر کسی نے کسی کے خلاف ایک چھوٹی سی بیٹل بھی جیت لی ہے نا، تو یہاں پر ڈانس کرتے پھریں گے کہ اب کمال ہو گیا، اس سے بہترین کام کوئی ہوا نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے دیٹ وی اسٹل ڈونٹ اون اور اون سوائل اینڈ وی سیلیبریٹ دیز انویڈرز؟ وہ یہ تاریخ ہے جو نسیم حجازیز کی فارم میں آپ پہ مسلط کی گئی ہے، جنہوں نے یہ بتایا دراصل کہ اتنا فکٹیشیس قسم کی کہانی رومانٹیسائز کر کے سنائی، اور تاریخ کو ایسا نظریے میں، آئیڈیالوجی میں بدلا کہ لوگ یہ بھول ہی گئے کہ فیکٹ کیا ہے اور فکشن کیا ہے۔ یہ تمیز کرنا بالکل بھول گئے کہ حقائق کیا ہیں اور کہانیاں کیا ہیں۔ جذباتیات سے بھری ہوئی تاریخ پڑھا دی گئی، اور آج تک اس کی ڈوز میں ہم سارے انٹاکسیکیٹڈ ہیں۔ تو محمد بن قاسم صاحب کی جو تاریخ تھی، اس پہ بہت سے ہسٹورین، تاریخ دان کیا کہتے ہیں، کتنی صداقت ہے، کتنا جھوٹ ہے، کون ہیرو تھا، راجہ داہر نے جو کیا وہ ٹھیک تھا یا محمد بن قاسم نے جو کیا وہ ٹھیک تھا، اور کیا حقائق یہی کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کی پکار پہ ایک 17 سال کا لڑکا گھوڑوں پہ بیٹھ کے یہاں آ گیا، یا دیر آر مور nuances, more layers to the story, let's investigate that today۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ محمد بن قاسم کے حوالے سے جو پاپولر سٹوری کہتی ہے وہ آئی کہاں سے ہے، اس کا ریکارڈ کہاں موجود ہے، اس کا ثبوت کہاں موجود ہے۔ تو اس کے لیے ایک ہی ہسٹوریکل ریکارڈ ہے جو کہ سب سے پہلے سرفیس کرتا ہے مسلم کانکویسٹ آف سندھ کو ایکسپلین کرنے کے لیے، جس کا نام ہے چاچ نامہ، یعنی کہ فتح نامہ بھی کہتے ہیں اس کو، بک آف کانکویسٹ بھی کہتے ہیں۔ کب لکھی گئی؟ 1216 میں۔ 712 میں ایک واقعہ ہوتا ہے، اور اس کا پہلا ہسٹوریکل ریکارڈ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ 1216 کا ہے۔ A difference of 500 years، 500 سال کا ڈفرنس ہے بیچ میں، اور اورل ٹریڈیشن 99% اورل ٹریڈیشن ہے، کیونکہ اس میں جو اس کتاب کے اگر آپ کانٹینٹس پڑھیں تو امید کیلیفیٹ کے بارے میں یا خلافت کا جو دور تھا اس کے بارے میں تو بایوگرافرز کو، ہسٹورینز کو کوٹ کیا ہوا ایکسرپٹس ہیں۔ سندھ کے کانکوسٹ کے بارے میں ایک بھی ہسٹورین کا نام مینشن نہیں ہے اس کتاب کے اندر۔ دوسری چیز یہ کہ یہ کتاب لکھی کس طرح سے گئی، پہلے اس کو بھی اسٹیبلش کر لیتے ہیں۔ لکھی اس طرح سے گئی کہ 1216 میں علی بن محمد کوفی نامی ایک آدمی جس کا تعلق اوچ شریف پنجاب سے تھا، وہ جاتے ہیں قاضی اسماعیل بن علی سے ملنے کے لیے، جو کہ سقفی ٹرائب سے تھے۔ اب سقفی ٹرائب کون سا ہے؟ وہی قبیلہ جس سے محمد بن قاسم کا تعلق ہے، اور یہ آدمی جس کا نام قاضی اسماعیل بن علی ہے، یہ بھی اسی قبیلے کا، محمد بن قاسم کے قبیلے کا آدمی تھا، جس نے ایک مینوسکرپٹ یعنی کہ ایک جلد چھپی ہوئی
عربی زبان میں دے دی کس کو؟ علی بن محمد کوفی کو، اور اس نے اس کو پرشین میں ٹرانسلیٹ کر دیا. اس کا نام بھی کچھ اور رکھا، بعد میں چاچ نامہ اس کا نام ہو گیا. اس طرح سے یہ کتاب لکھی جاتی ہے. یہ اسی طرح ہے کہ 1971 کی کہانی اگر ہم نے سننی ہو تو اس دور میں جو ایسٹ پاکستان میں کوئی فوجی سرو کرنے کے لیے گیا تھا، اسی کے ہاتھ کے لکھی ہوئی تاریخ ہم پڑھ لیں، جس میں وہ بتا رہا ہو کہ ہم نے تو سرنڈر کیا ہی نہیں، یہ تو ہندوؤں نے سازش کر دی تھی ہمارے خلاف. تو جو وکٹرز ہیں انہی کے ہاتھ کی تاریخ ہے. پہلی چیز یہ ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسرچ بائز کتنا بڑا شو کرتی ہے، لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ چلیں اس کتاب کے ریکارڈ کے مطابق کچھ نہ کچھ ہمیں اگر ملتا ہے تو ہم اس کو ویریفائی کر کے مان لیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کتاب کے اندر کیا کہانی ہے؟ اب اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ امید کیلیفیٹس میں کس طرح سے پاور سٹرگل رہی، اس سے پہلے خلافت کے دور میں کیا کچھ ہوا، کون سا خلیفہ کس دور میں آیا، کس گورنر کو کہاں لگایا. پھر سندھ کے کانکس کے بارے میں لکھا، حجاج بن یوسف جو کہ عراق میں موجود تھے، لیڈ کر رہے تھے وہاں پہ، انہوں نے کس طرح سے پھر محمد بن قاسم جو 17 سال کے ان کے داماد تھے، بیکاز حجاج بن یوسف ان کے سسر تھے قاسم صاحب کے، کس طرح سے ان کو بھیجا اور آ کر انہوں نے سندھ پر حملے شروع کیے اور پھر کانکسٹ ہوا اور بعد میں آگے بڑھتے ہوئے ملتان تک پہنچ گئے. پھر کس طرح سے ان کی ڈیتھ ہوئی، یہ ساری کہانی موجود ہے. تو یہ کہانی بتاتی کیا ہے؟ یہ کہانی جو پاپولر نیریٹو میں ہمیں سنائی گئی ہے، جس کی کچھ ڈیٹیلز یہاں سے لیں، کچھ بیچ میں رومانٹسزم ایڈ کیا، کچھ فکشن ایڈ کی، اور بتایا یہ گیا کہ دراصل سری لنکا میں ایک بادشاہ تھا جس کی ریاست کے اندر کچھ لوگ، ان کی ڈیتھ ہوئی، تو وہ عرب تھے، اور ان لوگوں کو جو ان کی بیویاں تھیں ان کو ایک شپ پر ڈالا گیا اور ساتھ سامان اور گفٹس بھیجے گئے ایز اے ٹوکن آف رسپیکٹ کہ آپ کا یہ نقصان ہوا ہے. وہ شپس جا رہے تھے تو راستے میں دیبل کے مقام پر، جو کہ آج کے کراچی کے قریب ہے، یہاں پر جو بحری قزاق ہیں، پائریٹس ہیں، انہوں نے ان جہازوں کو لوٹنا شروع کر دیا. خواتین اور بچوں کو اٹھا کے اریسٹ کر لیا، جیلوں میں ڈال دیا، دولت لوٹ لی. تو اس وقت حجاج بن یوسف کی طرف سے راجہ داہر کو پیغام پہنچایا گیا. راجہ داہر صاحب سندھ کے بادشاہ تھے اس وقت کے. ٹھیک ہے، چاچ نامی جو ایمپرر تھے ان کے بیٹے تھے، اور وہ سندھ میں ان کی حکومت تھی. تو ان کو حجاج یوسف نے پیغام پہنچایا کہ یہ بچے اور یہ جو خواتین ہیں یہ مسلمان ہیں، ان کے اوپر ان بحری قزاقوں نے حملہ کیا ہے، تو ان کو اور ہمارا سامان واپس کرو. تو اس نے کہا کہ یہ ٹیریٹری تو میرے انڈر آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بارڈرنگ ایریا میں ساری پیٹرولنگ کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آؤٹ لاز ہیں، بینڈٹس ہیں، تو ہماری بات کیسے مانیں گے اگر ہمارے قانون کو ہی نہیں مان رہے. تو اس جواب پہ ان کو غصہ آیا اور بعد میں انہوں نے محمد بن قاسم کو بھیج دیا. اب یہ ہے جناب مکمل کہانی. لیکن سب سے پہلے یہ خاتون کون تھی جو کہ ہمیں بچپن سے بتائی جا رہے ہیں کہ یہ اس نے آواز لگائی اور حجاج بن یوسف نے سن لی؟ کوئی واٹس ایپ تو تھا نہیں اس دور میں. کس ہسٹوریکل ریکارڈ کا یہ حصہ ہے؟ نہیں پتہ. ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پہلا حملہ نہیں تھا محمد بن قاسم کا جو کہ صرف اسی لیے کروایا گیا حجاج بن یوسف صاحب کی طرف سے کہ یہاں پر کچھ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوا ہے. نہیں، اس سے پہلے حجاج بن یوسف کے انڈر 2 ایکسپیڈیشنز فیل ہو چکی تھیں. تو ان کا کیا جواز تھا؟ ان کا بھی یہی جواز تھا کہ کچھ خواتین جو ہیں انہوں نے پکار دی اپنی، اور حجاج صاحب نے اپنے خواب میں دیکھا کہ مجھے بلایا جا رہا ہے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور بھیج دیا کسی اور کو. نہیں، 2 ٹرائز وہ پہلے کر چکے تھے. یہ 711 کی بات ہو رہی ہے، جبکہ مسلم ایکسپیڈیشنز ہندوستان کی طرف آنا کب شروع ہوئی تھی؟ 637 میں، حضرت عمر کی خلافت کے اندر، ان کے دور کے انڈر، تب سے ہی مسلم ایکسپیڈیشنز ہندوستان کا رخ کرنا شروع ہو چکی تھیں. تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں محمد بن قاسم کے حوالے سے کہ وہ دراصل آئے ہی اس لیے کہ ایک واقعہ ہو گیا تھا جس میں وہ خاتون کو بچانے کے لیے آ گئے؟ جھوٹ سارا، ٹوٹل فیبریکیشن، کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ 637 سے جو آج بھارت کا شہر ہے ممبئی، اس کے پاس تھانہ کا علاقہ تھا، وہاں پر کوشش ہوئی تھی، ہو نہیں سکا. لیکن اس کے بعد میں مسلم امپائر مکران بلوچستان تک پہنچ چکی تھی. راجہ داہر کے دور کے اندر ہی ان کے بالکل ساتھ مکران میں مسلم امپائر کا فٹ پرنٹ تھا، اور وہیں سے تو اسسٹنس ملی تھی بعد میں محمد بن قاسم کو کہ وہ آگے بڑھے دیبل کے پاس.
پہلی چیز تو یہ ہو گئی جس کا کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ موجود نہیں ہے. دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سب سے بڑا ایشو عرب ٹریڈ کا اور اکنامکس کا تھا، کیونکہ جہاں سے سارے جہاز گزرا کرتے تھے، اگر وہاں پہ کسی اور کی حکومت ہے اور وہاں پر کچھ ٹرائبز یا بینڈٹس ہیں یا پائریٹس ہیں جو کہ پیسفلی گزر نہیں دے رہے، تو آپ کا نقصان بھی تھا، ان سیف جرنی بھی تھا، ٹریڈ کرنا بھی مشکل تھا، کیونکہ سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ کے بہت سے ممالک ہندوستان سے مسالے اور دوائیاں اور بہت کچھ یہاں سے لے کے جایا کرتے تھے. سو دے آلویز وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اے وومن ہو واز اوبلیٹریٹڈ بائی سم مین. ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ کسی خاتون کے حوالے سے ایک خاتون کی فریاد کے لیے حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں اپنی پوری امپائر داؤ پہ لگا کے لڑنے کے لیے آ رہا ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ جس حجاج بن یوسف کے حوالے سے ہم یہ کلیم کرتے ہیں، ہماری تاریخ کی کتابیں کلیم کرتی ہیں کہ بہت رحم دل تھے، اسی لیے ایک خاتون کی پکار پہ انہوں نے سب فوجوں کو بھیج دیا، ہزاروں کی فوج کو. ان کے اپنے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے یہ آپ کو معلوم ہے؟ یہ ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو مارا ہوا ہے. ہاشمی ایڈس کی بات کر رہا ہوں. آپ کو شاید علم نہ ہو لیکن 692 میں عبد المالک مروان کے انڈر، جو کہ امیت کیلیفیٹ میں لیڈ کر رہے تھے، 692 میں انہوں نے 7 سال تک خانہ کعبہ کا محاصرہ کر لیا تھا. دیواریں گرا دی تھیں خانہ کعبہ کے اطراف کی حملے کر کر کے. تو وہ تو تاریخ ان کو یاد کرتی ہے حجاج بن یوسف کو ایک ایسے شخص کے طور پہ جنہوں نے رسول اللہ کے خاندان کو نہیں چھوڑا. اور دوسری چیز یہ کہ بے دریغ حملے کیے، بروٹیلٹی کمٹ کی. 1% اگر آپ مجھے دکھا دیں نا کوئی ان بائسڈ ہسٹوریکل سورس جو حجاج بن یوسف کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ رحم دل تھے. ہی واز اے پیور میکیویلین فگر. جہاں سے طاقت ملتی تھی لے لیا کرتے تھے، بروٹیلٹی کرنی پڑتی تھی کرتے تھے. لیکن ہمارے یہاں پر کیا رومانٹسزم پھیلایا ہے کہ ہمیں یہ لٹریچر کی فارم میں یہ تاریخ بتائی گئی، یہ دیکھا بھی نہیں کہ یہ مسلمانوں کے قاتل تھے دراصل، اور ہمیں کیا بتایا کہ اسلام پھیلانے آ رہے تھے. صرف ایک اسپیسیفک اسکول آف تھاٹ ود ان دی ایڈیالوجی اس کو مین اسٹریم کر کے ریاست کا نیریٹو بنا دیا. جا کے پوچھیے اہل تشیع سے یا اور لوگوں سے، یا کچھ اور بہت سے اور فرقے بھی ہیں جو کہ سویئرلی انٹیگنائز کرتے ہیں یہ ساری قاسم والی کہانی کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو سادات تھے دراصل جو عرب سے ریفیوج لینے کے لیے آئے تھے حجاج بن یوسف سے بچ کے، ان کے حملوں سے بچ کے، انہیں تو پناہ راجہ دائر نے دی تھی سندھ کے اندر کہ آپ یہاں رہ لیجئے، اور غصہ ہی یہ تھا اس کو. بہت سے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پارسی تھے، زورواسٹرین تھے، ان کو پناہ دینے والا راجہ داہر تھا سندھ کے اندر، کیونکہ یہاں پلورلٹی تھی کسی حد تک. لیکن یہاں کہانی بالکل ریورس کر کے آپ کو بتائی جاتی ہے. تو پہلا تو یہ مت ہو گئی. دوسرا یہ کہ 17 سال کی جو عمر محمد بن قاسم کی بتائی جاتی ہے، کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ نہیں ہے. کوئی 28، کوئی 27، کوئی 17، کوئی کچھ کہتا ہے. کوئی اس کا ملٹری ایکسپیرینس تھا نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ان دی اینڈ جناب یہ اور بھی بہت سی اس پہ کتابیں ہیں. فتوح البلدان نامی ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے تحت بھی کچھ فیکٹ سامنے آتے ہیں، لیکن وہ اتنا زیادہ لیئرڈ ایکسپلینیشن وہ بھی نہیں ہے جو سندھ کا کانکویسٹ تھا اس کے حوالے سے. لیکن ہماری کتابیں جس طرح 1979 کی ایک کتاب کا میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں، کلاس 6 کی ضیاء الحق صاحب کے دور کی بات ہو رہی ہے. فرسٹ سٹیزن نامی ایک چیپٹر ہے. پہلا شہری جناب قاسم ہے، لو ان کرو جو کرنا تسی. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہی لیڈ دا فاؤنڈیشن آف پاکستان. ٹھیک ہے، اور اگر اتنا بڑا کانکویسٹ ہوا کہ پہلے وہ لوگ دیبل کے پورٹ کو کیپچر کر لیتے ہیں جو آج کے کراچی کے پاس ہے، وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اروڑ کا مقام جہاں پر راجہ داہر کی فوجیں ان سے لڑیں، بیکاز راجہ داہر نے پروٹیکشن کے لیے اس سویلائزیشن کی، اس ہندوستان کے لیے لڑتے ہوئے اپنا سر بھی کٹوانا پڑا. اروڑ کے مقام پہ ڈیفیٹ ہوئی، سر کاٹ کے اس کا واپس جو ہے نا وہ بھیجا عراق محمد بن قاسم نے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو راجہ داہر کے گھر کی خواتین تھیں ان کو بھی وہاں بھجوا دیا. پیسے، ہیرے جواہرات مندر توڑنے کے بعد وہ سارے واپس بھیجے. ٹھیک ہے، آگے چل کے برہمن آباد کا علاقہ ہو،
اروڑ کا علاقہ ہو اور ملتان تک آ کے اس کو کیپچر کر لیا. اور ٹریجڈی دیکھیے کہ جو لوکل بدھسٹ کمیونٹی تھی ان سب نے ان کو سپورٹ کیا اگینسٹ دی انڈین کاز. ہمیشہ سے ہندوستان کا یہی ڈائلما رہا ہے کہ انٹرنل یونٹی نہیں تھی, اسی لیے ڈس انٹیگریشن آ گئی. اور یہ کیوں ہوا؟ بدھسٹ نے کیوں سپورٹ کیا؟ اسی لیے کیا کہ راجہ داہر کا جو باپ تھا چاچ, اس نے جو رائے ڈائنسٹی تھی یعنی کہ جو بدھسٹ ڈائنسٹی تھی ان کو ڈی تھرون کیا تھا, تو انہوں نے کہا بدلہ لیتے ہیں ان سے. پھر غربت بھی تھی وہاں پہ, تو انہوں نے کہا کہ ان فوجوں کا حصہ بن جاتے ہیں. تو بن کے جب دیبل کے مقام پر وہ آئے تو وہاں پر سرنڈر ہو گیا, لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے, لیکن قاسم صاحب نے کہا کہ ہتھیار تو آپ نے ڈال دی ہیں لیکن مجھے معاف کرنے کا حکم نہیں ہے. 3 دن تک میسیکر ہوا ہے. اور یہ میں ہوائی کہانی نہیں سنا رہا, اس کے لیے منان احمد آصف کی جو کتاب ہے, A Book of Conquest, چاچ نامہ اینڈ مسلم اوریجنز ان ساؤتھ ایشیا, یہ پڑھ سکتے ہیں. A Page from History by مبارک علی, یہ پڑھ سکتے ہیں. مبارک علی صاحب از اے پریسٹیجیس ہسٹورین. انہی کی ایک اور کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں جس کا نام ہے ان دا شیڈوز آف ہسٹری بائی مبارک علی, ٹھیک ہے. اور جو میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا ایک اور کتاب کے بارے میں, حجاج بن یوسف کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا, تہذیب التہذیب میں ذکر ہے اس کا. اور پھر پلین ہسٹری بھی ہے جو میں نے آپ کو خانہ کعبہ پر جو انہوں نے اٹیک کیا تھا اس کے بارے میں آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ جی ایم سید کو پڑھ سکتے ہیں جو سندھی نیشنلسٹ رائٹر بھی تھے, انٹلیکچوئل بھی تھے, پولیٹیشین بھی تھے, لیڈر بھی تھے, کہ وہ اس کانکسٹ کے بارے میں کیا بول رہے ہیں. ہم تو باہر بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ سندھیوں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کی تاریخ کیا ہے, تو وہ خود کیا کہتے ہیں یہ بھی پڑھ لینا چاہیے. تو یہ سارے اکاؤنٹس اس بات کو کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ نے مجھ پہ الزام لگانا ہے کہ میں کوئی مس کنسٹرو کر رہا ہوں تاریخ کو. تو آگے سن لیں کہ چاچ نامہ کے ہی مطابق, حالانکہ یہ کتاب اتنی کنٹیسٹڈ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور ہسٹوریکل ریکارڈز جس میں فتوح البلدان ہے, یہ کیا بتاتی ہے کہ پھر محمد بن قاسم نے یہ وکٹری لے تو لی یہاں پہ, لیکن اس کے بعد میں اس کے ساتھ ہوا کیا یہ پتہ ہے آپ کو؟ ہوا یہ کہ 2 شہزادیاں جو کہ راجہ دائر کے گھر میں موجود تھیں, ان کی بیٹیاں دونوں, ان کو جب انہوں نے زبردستی اریسٹ کر کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر اس طرح کی پریکٹس تھی وار کے بعد کہ سلیوری اور یہ سب بنا لیا کرتے تھے, تو ان دونوں کو واپس بھیجا حجاج بن یوسف کے پاس. اور انہوں نے آگے ولید بن عبد المالک جو اس وقت خلیفہ تھے وہاں پہ امید, وہاں پر بھجوا دیا ان 2 خواتین کو. تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ ان 2 خواتین میں سے ایک خاتون خلیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہے اور ہی وڈ لائک ٹو بی انٹیمیٹ ود ہر, تو وہ آگے سے یہ بتاتی ہیں کہ دراصل وی ہیو آلریڈی اسپینٹ 3 days ود محمد بن قاسم. اس بات کے اوپر وہ طیش میں آ جاتے ہیں کہ ان کی جرت کیسی ہوئی کہ مجھ سے پوچھے بغیر محمد بن قاسم نے یہ حرکت کی ہے. تو انہوں نے ریٹن آرڈر کر دیا کہ اس کو کھال میں باندھ کر میرے سامنے پیش کرو. تو جب وہ حکم پہنچا تو کچھ ہسٹوریکل ریکارڈ اس کے بعد یہ کلیم کرتے ہیں کہ سیکشول وائلنس کا الزام لگا محمد بن قاسم پہ اس طرح سے, اور اسی لیے ان کو جیل میں پھنکوایا, ٹارچر کیا اور وہاں ان کی موت ہو گئی. نمبر 1 پہلا یہ ہے. چاچ نامہ کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ ایک گائے کی چمڑی میں لیدر میں باندھ کے ایک صندوق میں بند کر کے محمد بن قاسم کو لے جایا جاتا ہے بغداد کی طرف, اور راستے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی مان لیجئے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ وکٹوریس ریسیپشن ہے کہ جس ریاست کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا, اکارڈنگ ٹو دیز بکس دیٹ یو کیپ سائٹنگ, انہوں نے تو قتل کروا دیا اس کو فوراً اگلے سال ہی, اور ہمارے لیے وہ پہلا پاکستانی بن گیا. اس پہ بھی ذرا تالیاں بجا دیں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو. پھر بہت سے ایسے اس وقت کے جو ہندوستان میں مسلم ہسٹورین تھے انہوں نے اس کو مزید ایگزیجریٹ کیا, مزید ڈوز جو ہے نا اس کی بڑھائی. حالانکہ اگر آپ نے اسلام پھیلانے کے لیے کسی کو کریڈٹ دینا ہے تو وہ ان بزرگوں کی بات کیجئے جنہوں نے تبلیغ کی, امن کا پیغام پہنچایا, یا آپ نے ان کی بات کرنی ہے جنہوں نے سیج آف مکہ کر دی, خانہ کعبہ پہ جنہوں نے حملہ کر دیا, ان کو کریڈٹ دینا ہے ہم نے. تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ جناب بہت سے رائٹرز جس طرح سے محمد قاسم فرشتہ یا میر معصوم, یہ 2 مثالیں ہیں جنہوں نے یہ نیریٹو تشکیل دینا شروع کیا کہ دراصل محمد بن قاسم سے پہلے تو راجہ داہر کی حکومت کے اندر صرف ظلم تھا, بربادی تھی, تباہی تھی, گردنیں کٹ رہی تھیں. وہ تو سندھ کو بچانے آیا تھا. یہ وہی سیویئر کمپلیکس ہے کہ باہر سے ایک شخص آئے گا اور وہ سپر مین بن جائے گا اور وہ آ کے سب کو بچا لے گا, جو آج تک ہمارے ایک
آرکیٹائپ میں ایک سائیکالوجی کا حصہ بنا ہوا ہے، یہ وہی انہوں نے ریٹریٹ کر دیا۔ اسی نیریٹو کو یعنی کہ انویژن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بعد میں گوروں نے استعمال کیا۔ برٹش امپائر جب یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہی لکھا کہ یہاں کے مسلم حکمران تو باربیرک تھے، ہم تو دراصل ہندوستان کو بچانے آئے ہیں۔ آج تک یہی ہوتا ہے، جس طرح سے ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے امریکہ نے عراق میں 5 لاکھ بچوں کو مار دیا، افغانستان کو تباہ کر دیا، کہ ہم تو جمہوریت بچانے آ رہے ہیں۔ یہ بھی وہی تھا، یہ بھی وہی ہو رہا تھا جس کو آپ نے اور میں نے بائے کر لیا۔ کیا ریاستیں کسی ایک آئسولیٹڈ واقعے کے اوپر جنگیں کرتی ہیں؟ عقل کو ہاتھ ماریں تھوڑا سا۔ ریاستوں کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ ریشنل ایکٹرز ہوتی ہیں، ایڈیولوجیکل ایکٹرز نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے آپ کو 2 مثالیں دیں، اور اس کے بعد میں آپ یہ تاریخ معصومی نامی جو کتاب ہے اس میں بھی نیریٹو پڑھ سکتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ راجہ داہر کے اندر اس طرح کے ظلم ہو رہے تھے یا پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا۔ اچھا، ایک وہ سلر بولی جاتی ہے کہ اس نے اپنی بہن سے شادی کر لی تھی۔ اب وہ اس طرح سے ہوا کہ کسی یہ جو اکلٹ پریکٹسز والے ہوتے ہیں یا آ کر ذائچہ بتانے والے، انہوں نے آ کر کہہ دیا کہ دراصل کل کو جا کے تمہاری حکمرانی وہ چھینے گا جو تمہاری بہن سے شادی کرے گا۔ تو راجہ داہر نے اسٹریٹجک ٹیکٹک کے لیے اپنی ہی ریلیجس ڈاکٹرن کے خلاف جا کے اپنی بہن سے سمبولک شادی کر لی، وچ ہیز نو فزیکل انٹیمیسی انوالوڈ۔ لیکن وہ چونکہ اتنا سپرسٹیشس تھا تو اس نے یہ حرکت کی جس کی ہندو مذہب بھی پرمیشن نہیں دیتا۔ انفیکٹ ہندوز تو اپنے کزن سے بھی شادی نہیں کرتے۔ تو یہ جواز بنا کے یہاں پروفیسر آج تک بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسی لیے اس نے کہا کہ میں نے تو آنا ہے بچانے کے لیے۔ کیا جھوٹ بولتے رہتے ہو یار۔ تو یہ نیریٹیوز آپ کو جناب مل جائیں گے۔ منان احمد آصف صاحب کا نیریٹو میں آپ کو 1 بائی 1 سب کے نیریٹو بتا دیتا ہوں کہ سب اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ان کی ٹاکس بھی سن سکتے ہیں، اس بک ٹاکس بھی ہیں ان کی اس کتاب کے بارے میں، بہت انسائٹفل کتاب ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چاچ نامہ از ناٹ این آبجیکٹو ٹرانسلیشن، صحیح ہے، اور یہ رومانٹسزم سے بھرپور ہے، یعنی کہ جو اپنی خواہش تھی اس کو تاریخ بنا دیا، کیونکہ وہ اورل ٹریڈیشن سے آ رہی ہے، ایکسرپٹس ہیں ہی نہیں، ہسٹورین کوٹ ہی نہیں کیے ہوئے، کس نے لکھی یہ بھی نہیں پتہ، رائٹر کون ہے نہیں پتہ، نقل جس نے کی ہے اس کا نام پتہ صرف، اور کسی کا نہیں پتہ۔ پھر وہ کہتے ہیں فتول بلدان زیادہ کمپریہنسو ہے بلا دھوری کے نام سے جس نے بھی لکھی ہے۔ چاچ نامہ کو کہتے ہیں اورل ٹریڈیشن، منہ سے بولی گئی تاریخ، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ محمد بن قاسم کے انویژن کے بارے میں بہت سے لوکل نوانسز مسنگ ہیں، یہ کہتے ہیں۔ مبارک علی صاحب کی اگر ہم بات کریں جو پروفاؤنڈ ہسٹورین ہے، شاید ساری زندگی ہسٹری کو کسی نے ڈیڈیکیٹ کی ہے پاکستان میں، مبارک علی نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں گلیمرائز کیا گیا کانکسٹ کو، اور نیشنلسٹ پرسپیکٹیو کیا ہوتا ہے، ایک ایڈیولوجیکل پرسپیکٹیو ہے، وہ یہی ہے کہ اسی لیے آئے جو میں نے سارا آپ کو بتایا، لیکن نیشنلسٹ پرسپیکٹیو کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سندھ کے لیے، ہندوستان کے لیے راجہ داہر واز دا سن آف دا سوئل، وہ لڑ رہا تھا اور اس کا سر کاٹ کے واپس بھیجا۔ اگر ایک خاتون کی فریاد پہ وہ آیا تھا تو اس کی خواتین کو پکڑ کے کیوں لے گئے تھے وہاں پہ؟ اگر آپ میں اتنی ایمپتھی ہے تو ان کی خواتین کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اگر آپ نہیں کر سکے تو آپ نے قاسم کو بھی بعد میں کہہ دیا کہ ان کو بھی ایگزیکیوٹ کر دیں۔ کہانی دیکھیے کہ شروع ہوتی ہے خاتون کو بچانے سے، اینڈ ہوتی ہے راجہ داہر کی 2 بیٹیوں میں سے ایک کو چوز کرنے سے۔ کیا یار، خود سوچئے، کسی پہ بلیو نہ کریں، مجھ پہ بھی نہ کریں، کہ سمجھ آتی ہے بات۔ آگے چلیں، یہ لکھا ہوا ہے اس میں، یہ میں ان دا شیڈوز آف ہسٹری کا جو انٹرپریٹیشن ہے کتاب مبارک علی صاحب کی وہ بتا رہا ہوں۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ جزیاز بہت زیادہ بڑھا دیے گئے تھے، اسی لیے کنورژنز میس فارم میں ہونا شروع ہو گئیں قاسم کے انڈر۔ اب بہت سے ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کا رول ماڈریٹ تھا، اوپریسو نہیں تھا، وہ تھا بہت چھوٹا، کیونکہ 1 آدھ سال بھی نہیں بچا اس کے بعد میں واپس بلایا گیا اور وہ سب ہوا۔ بہت سے یہ بھی کہتے ہیں کہ بروٹل تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ کوئی رائے میں نہیں دوں گا۔ اس کے دور میں کچھ اچھے کام بھی ہوئے، کنسٹرکشن ہوئی، انفراسٹرکچر بنا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ والے کلیمز بھی ہیں کہ یہ جو کنورجنس تھی ان کا طریقہ کار کس طرح کا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مبارک علی صاحب سوال کرتے ہیں کہ یہ جو جہاز تھا جو کہ پکڑا گیا سری لنکا سے جو آ رہا تھا، یہ اتنی جلدی خبر بصرہ تک کیسے پہنچ گئی ہے خاتون کی؟ وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ سروائیورز نے میسج بھیج کیسے دیا حجاج بن یوسف کو کہ ہم اس جہاز میں پھنسی ہوئی ہیں، ہمیں بچا لو؟ کیسے چلا گیا؟ نہیں پتہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک انویژن تھا،
کیونکہ اگر یہ ٹیریٹری آپ کے پاس آئے گی تو پھر بہت بڑا ایک خزانے کا منہ کھل سکتا ہے آپ کے لیے. تو اسی لیے جس طرح سے ریاستیں کرتی ہیں وہی سب تھا. اس کے بعد میں یہی سب آپ کو پیج فرام ہسٹری مبارک علی کی کتاب میں مل سکتا ہے، جو وہ انہی سارے واقعات کو ریفر کر رہے ہیں ساری صورتحال میں. پھر جی ایم سید پہ آ جائیے. ٹھیک ہے، ان کا نیریٹو یہ ہے کہ اس وقت جو یہاں پر آئے حملے کیے امید کیلیفیٹ کے لوگوں نے، وہ دراصل سندھ کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے. انہوں نے سندھی شناخت کو برباد کر دیا، آئیڈینٹی کو سبجوگیٹ کر دیا. لوٹ اینڈ کولونیلزم، کولونیل امپائر یہی ہوتی ہے جو باہر سے آتی ہے، لوکل کلچر کو سپریس کرتی ہے، پیسہ نکالتی ہے، واپس بھیجتی ہے اور تاریخ خود لکھ دیتی ہے. تو اس کا تعلق جو ہے وہ پریچنگ سے بالکل نہیں تھا. وہ تو ان لوگوں نے کی جو کہ پیسفل لوگ تھے اور لوگ تھے. ان لوگوں نے تو نہیں کی. انہوں نے تو جو کیا وہ میں نے آپ کو بتایا پہلے. صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی ایم سید یہ بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو بھی مس انٹرپریٹ کیا اور ٹرائبل پریکٹسز نافذ کر دی یہاں پہ، اور ان کو اسلام کا نام دے دیا. تو یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دیور ویری لوئل ٹو اسلامک پرنسپلز، نو دیور ناٹ. صحیح. راجہ داہر کے انڈر جو سندھ کی حالت زار ہمیں بتائی جاتی ہے اس سے بالکل اپوزٹ تھی. 695 سے 712 تک کا رول تھا جس میں سنسکرت لینگویج کو سندھ میں ریوائیو کیا انہوں نے. رائل کوڈ جو ہے وہ ہب بن گئی اسکالرس کا، فلاسفرس کا، لٹریچر پڑھنے والوں کا، گرامر کا، انٹلیکچوئل کا. اس کے علاوہ سندھی لٹریچر کو پروموٹ کرنے کے لیے راجہ داہر کے انڈر کام ہوا. ایتھنک مائنورٹیز، ریلیجس مائنورٹیز کو جگہ دی گئی. پلورلزم کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا گیا. اس کے علاوہ مونیومنٹس بنائے گئے، کلچرل سینٹرز بنائے گئے اور اسکولز اور یونیورسٹیز بھی بنی. لیکن بتایا کیا جاتا ہے باربرزم کا دور تھا، اسی لیے بچانا پڑا باہر سے آ کے. تو آخر میں یہ کہ جس طرح نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا نا، ہسٹری از اے سیٹ آف لائز اگریڈ اپون. جھوٹ کا ایک پلندہ جس پہ زیادہ عوام متفق ہو جائے اس کا نام ہے تاریخ. اس کیس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ وہ دور ہے جس میں یہ جو امید کیلیفیٹ کے لوگ ہیں یہ پرشیا سے بھی لڑ رہے تھے. عرب کے اندر بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں سے ان کی لڑائی اور قبیلوں سے لڑائی تھی. آپس میں اکٹھے نہیں تھے. لیکن ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دس واز این اسلامک کاز. پہلے دن سے لے کے آج تک بچوں کو پڑھا کے پہلا پاکستانی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار کر دیا. یہ ہماری تاریخ ہے. کوئی تعلق ہے اس سے ہمارا؟ کسی چیز سے تعلق ہے جو اس ساری ہسٹری میں نے آپ کو بتایا ہے؟ تو یہ چیز ہے کہ پہلے روز سے ہمیں یہ سب اس لیے پڑھایا گیا. گلیمرائز کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس طرح کی کہانیاں اتھارٹیرین رول کو جسٹیفائی کرتی ہیں. مبارک علی صاحب بھی یہ لکھتے ہیں کہ مشرف دور میں بینرز لگے ہوتے تھے کہ یہ مشرف کو محمد بن قاسم آف دا کرنٹ ایج کہہ رہے تھے. جب آپ یہ کہانی سناتے ہیں نا کہ باہر سے ایک ملٹری رولر آیا ہے سچ کی لڑائی لڑنے کے لیے، عام عوام کو ایمانسپیٹ کرنے کے لیے، ان کو حقوق دلوانے کے لیے، تو پھر اس سے جسٹیفیکیشن ملتی ہے ملٹری رول کو. اسی لیے آج تک پاکستانی سائیکالوجی کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ ایک آدمی کو مسیحا اور سیویئر سمجھتے ہیں. وہ جنگ و جدل کو پروموٹ کرنے کے لیے بڑا خوشی سے کہتے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہیں. جو کلچر کی، فلاسفی کی، انٹلیکٹ کی بات کریں انہیں گالیاں دیتے ہیں. جو تاریخی جھوٹ بتائیں آپ کو ان کو گالیاں دیتے ہیں. حالانکہ ان سارے واقعات میں عربوں کا، پرشینز کا، ٹرکس کا آپس میں لڑائی ہے. ان پہ ہم سب کے مامے بنے ہوئے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ دراصل یہ سارا کچھ اتھارٹیرین رول کو ایک میسکولائن ہائپر میل سائیکالوجی جس میں ایک وکٹر آئے گا اور سب کو برباد کر کے رکھ دے گا. کیا وجہ ہے کہ آج تک ہم بہت سی جگہوں پہ بابر کو، اورنگزیب کو، غزنوی کو، غوری کو اپنے سر سے نہیں اتارتے؟ لوکلی یہاں پہ کوئی سن آف دا سوائل ہو، مسلمان بھی ہو بے شک، نہیں اون کریں گے اس کو. چاہے پنجاب کے لیے کوئی لڑا یا سندھ کے لیے کوئی لڑا، کوئی بنگال کے لیے لڑا، سب کو ہم نے سائڈ لائن کر کے ان کو سر پہ بٹھایا جو باہر سے اجارہ داری قائم کرنے آئے تھے یہاں پہ. اس سب کو اپ روٹ کرنے کے لیے سچ بولنا پڑے گا. اس ویڈیو کے بعد مجھے معلوم ہے بہت سے لوگوں کو غصہ آئے گا، مجھے گالیاں دیں گے، لیکن آپ اپنی نروس ویکنس کو گالی دے رہے ہیں بیکاز یو کانٹ اسٹینڈ دا ٹروتھ. تو نیچے نے کہا تھا کہ a snake which does not cast its skin has to die and same with the minds who do not change. ایک ایسا سانپ جو اپنی کھال نہیں بدلتا وہ مر جاتا ہے، اور وہ دماغ بھی مر جاتے ہیں
جو تبدیل ہونے سے انکار کر دیتے ہیں. اپنے آپ کو بدترین سچ بتائیے, اس سے ہی آپ امپاور ہوں گے. ادروائز جھوٹ بول کے اسکیپ کرتے رہیں گے, تاریخ آپ کا پیچھا کرتی رہے گی, وہ آپ کو نہیں چھوڑے گی.